السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ٹاپک ہے کہ جب ایک آدمی ہم بستری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے مستی آتی ہے، یعنی اسے ہوشیاری آتی ہے، یعنی اس کے پینس یا عضو خاص میں ہارڈنس، سختی آتی ہے، تو اس ہارڈنس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ یہ درد شدید بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، اور یہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے، ان سب پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ مرض اس وقت آتا ہے جب مثانہ یا پیشاب کی نالی میں کوئی زخم وغیرہ یا کوئی ایسا انفیکشن ہو جائے، اور جب سخت پینس میں سختی آتی ہے تو درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ درد شدید بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا ہے تو اسی وقت اس کا علاج کریں، نہیں تو یہ آگے جا کے مزید بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران پیشاب کی نالی میں شدید جلن پائی جائے، اور یہ شدید درد بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ خون بھی آتا ہے، اور پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ ان تمام علامات میں جب پینس میں ہارڈنس یا عضو خاص میں ہارڈنس آتی ہے تو یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، یعنی درد ہوتا ہے۔ اس کے دوران اور بھی ہو سکتا ہے کہ گردوں کا انفیکشن ہے، یا پھر پینس کے اوپر یا نیچے کوئی پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہیں۔ ان حالات میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہم ہومیوپیتھک علاج ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے 3 ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سلفر، نمبر 2 کینتھریس، نمبر 3 مرک سال۔ یہ تینوں میڈیسن کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے 3 ڈراپس کسی چائے والے کپ میں آدھا کپ پانی لے کر اس میں 3 ڈراپ ڈالیں، اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کو پی لیں۔ یہ عمل دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ دوائی تقریباً 15 دن تک جاری رکھیں۔ اگر مرض سے افاقہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز مزید 15 دن استعمال کریں۔ اسی طرح آپ 2 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 2 مہینے تک استعمال کر کے دوائی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا یا بہت کم کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے تو آپ مزید معلومات کے لیے ہمیں کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سب کو جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے پرہیز کے لیے ضروری ہے کہ گرم اشیاء سے پرہیز کیا جائے، بھنی ہوئی تلی ہوئی تمام اشیاء، پراٹھے وغیرہ، بنے ہوئے سالن اور ہوٹل وغیرہ کے کھانا سے پرہیز کیا جائے، اور ایسی نرم غذائیں استعمال کی جائیں جن سے انسانی جسم میں حرارت یا گرمی پیدا نہ ہو۔ بادی چیزوں سے بھی پرہیز کریں، آلو، گوبھی، میتھی، پالک وغیرہ سب سے پرہیز کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔